محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے آپ یہ مفتی حماد صاحب کا ایک بیان سن لیجئے، اس کے بعد کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گی کہانی مؤذن کی اپنی شان کیا ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نکلتا تھا۔ ہاں، حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نکلتا تھا۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بلال سے اچھی زبان فلاں صحابی کی، آواز بھی اچھی ہے، ان کی جگہ اذان ان سے پڑھوا دو۔ زیادہ لوگوں کا مشورہ ہوا، میرے حضور ہمیشہ اکثریت کے مشورے پہ عمل کیا کرتے تھے۔ زیادہ لوگوں نے کہا حضور بلال کی جگہ فلاں کو مؤذن کر دے۔ میرے حضور نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ ٹھیک ہے، میں بلال سے کہہ دیتا ہوں، بلال آج تمہیں اذان نہیں پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا بلال آج اذان تم نہیں پڑھیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ تو خادم تھے اور حضور کے اشارے پہ جان دینے والے تھے۔ گردن جھک گئی، جیسے آپ کی مرضی یا رسول اللہ۔ وہاں کوئی شکوہ نہیں، یہ نہیں کہا حضور کیوں، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ وہاں تو زبان کھولنے تک کی اجازت نہیں۔ کہا بلال اذان نہیں پڑھو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے سنا، حضور اجازت دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے اجازت دی، ڈیوٹی بدل گئی۔ جانتے ہو بلال مسجد میں آ گئے اور مسجد نبوی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ بتا میرا قصور کیا ہے، کون سی خطا میرے مالک جو آج مجھے اذان کی ڈیوٹی سے ہٹایا گیا۔ یا اللہ، بلال دنیا کے پاس فخر کرنے کے لیے کئی راستے ہیں، کوئی حسب پہ فخر کرتا ہے، کوئی نسب پہ فخر کرتا ہے، کوئی نسل پہ فخر کرتا ہے، کوئی خاندان پہ فخر کرتا ہے، مگر میرے مالک میرا تو حسب بھی کوئی خاص نہیں، میری تو نسل بھی کوئی خاص نہیں۔ اے میرے مالک، اگر میں حسب کی بات کروں تو میں پیدائشی غلام ہوں۔ میرے اللہ صرف ایک بات پہ فخر تھا کہ میں تیرے محبوب کی مسجد کا مؤذن ہوں۔ اے میرے مالک، آج یہ ڈیوٹی بھی لے لی گئی، مالک یا تو مسجد کا مؤذن بنا دے اور یا پھر مجھے جینے کے میرا اب کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ میں جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ رات گزری، رات کا وقت گزرتا گیا۔ میں نے یہ روایت تو نہیں پڑھی کہ سورج نہیں نکلا تھا، البتہ اتنا پڑا ہے جب بلال بے قرار ہوئے جبریل امین آ گئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال بے قرار ہے، بلال کی بے قراری رب سے دیکھی نہیں جاتی ہے، میرے محبوب جائیے جا کے بلال کو راضی کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جبریل نے اتنا کہا تھا یا رسول اللہ اگر بلال کو ڈیوٹی سے ہٹایا گیا تو اس وقت تک فجر طلوع نہیں کی جائے گی جب تک بلال اذان کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میرے حضور نے بستر چھوڑا ہے، اپنی جگہ سے اٹھے، جب مسجد میں آئے ہیں بلال کو ستون سے لپٹے ہوئے دیکھا، چیخ مار کے بلال رو رہے تھے۔ میرے حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے کندھے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ آیا ہے، اور یار حضور کا ہاتھ تھا، نورانی ہاتھ تھا، ہاتھ کندھے پہ آیا، ٹھنڈک کلیجے پہ آ گئی تھی۔ سمجھ گئے یہ ہاتھ جانے جانا کا ہاتھ ہے، یہ میرے محبوب کا ہاتھ ہے۔ مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا، مصطفیٰ نے بازو پکڑ کے اٹھایا، بلال کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب اذان چھوڑ کر کے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے محبوب نے بلال کو سینے سے لگایا، فرمایا بلال مبارک ہو، اس سے پہلے اذان کے لیے تیرا انتخاب محمد رسول اللہ نے کیا تھا، آج تیرا انتخاب خود خدا لا شریک نے کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ہیں جناب مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی اور وہ اشہدو کی جگہ اشہدو پڑھتے تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ پورا بیان کیا ہے جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے۔ تو آئیے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا کیا یہ درست ہے؟ کیا جو یہ واقعہ مفتی حماد رضا صاحب نے بیان کیا ہے کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اور کیا واقعاتاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی اور وہ بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین کہتے تھے؟ حقیقت کیا ہے اس کی؟ کیا یہ واقعہ درست ہے، یہ واقعہ موضوع ہے یا من گھڑت ہے؟ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو آئیے میں سیدھے دلائل کی طرف آتا ہوں، اور جب ہم کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں یا جب تحقیق کرتے ہیں اس بات کی کہ کیا یہ واقعہ درست ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بغیر تحقیق کے ایسی بات کو منسوب کرنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی بات کا انتساب کرنا، کیا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں ہے؟ ضرور یہ ایک توہین ہوگی، کیونکہ جب ایک بات موضوع اور من گھڑت ہے اور وہ بات درست نہیں ہے اور وہ واقعہ اور وہ چیز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور آپ اس عیب کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ اس بات کو منسوب کر رہے ہیں، تو یہ بیان کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم سیدھے کتابوں کی طرف آتے ہیں اور دلائل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کی کتابوں میں خود کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور اس واقعے کے تعلق سے ان کے علماء نے کیا لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے علماء کی کتابوں کو دیکھا جائے اور دلائل دیے جائیں، اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب موضوعات کبیر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی تحقیق بھی پیش کی گئی ہے۔
دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے موضوعات کبیر، اور اس کے مصنف ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 116 ہے اور حدیث نمبر 257 ہے۔ دیکھیے میں پہلے متن پڑھتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد تحقیق کیا کی ہے۔ کہتے ہیں ان بلالن کان یبدل الشین فی الاذان سینن، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں شین کو سین سے بدل دیا کرتے تھے۔ تحقیق کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے امام مزی نے کہا کہ برہان الصفاقسی نے مزی سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت لوگوں کی زبان پر بہت مشہور ہے، لیکن کتب حدیث میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلال کی زبان میں لکنت تھی، وہ اذان میں اشہدو کی جگہ اشہدو کہتے تھے۔ یہ بات قطعی غلط ہے۔ دیکھیے موضوعات کبیر کے اندر تو صاف یہ لکھا ہوا ہے، اور اس روایت کی تحقیق یہ کی گئی ہے کہ یہ روایت بالکل غلط ہے، بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، یقینی طور پر یہ روایت بالکل یقینی طور پر غلط ہے۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت نہیں تھی، وہ اشہدو کی جگہ اشہدو نہیں پڑھتے تھے، وہ بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہ جو پورا واقعہ بیان کیا ہے، اسی کے قریب قریب دیکھیے انہی کے گھر کی کتابوں میں اور انہی کے اکابر سے یہ سوال کیا گیا اسی واقعے کے متعلق۔ دیکھیے ان کے گھر کی کتابوں میں اور ان کے علماء نے، ان کے اکابر نے کیا لکھا ہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے فتاوی مرکز تربیت افتاء، اور اس کے مصنف ہیں جناب مفتی جلال الدین امجدی، جلد دوم ہے اور صفحہ نمبر اس کا 647 ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ٹائٹل انہوں نے عنوان یہ ڈالا ہے، یہ واقعہ کیسا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دیا تو صبح نہیں ہوئی، کیا آپ کا تلفظ صحیح نہیں تھا؟ مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک کتاب خطبات ربانی نام کی ہے، اس میں سیدنا بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حضرت بلال کو اذان دینے سے منع فرما دیں، کیونکہ ان سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشاء کے بعد منع فرما دیا۔ فجر کی اذان بلال نے نہیں دی، جس کے باعث صبح نہیں ہوئی۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا، ابھی حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح طلوع نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر صبح ہوئی۔ اس میں یہ فقرہ بھی ہے، سین بلال عند اللہ شین، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں کہ خطبات ربانی نام کی کتاب میں مذکور یہ واقعہ موضوع و من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ بالفرض اگر ان کا تلفظ صحیح نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مؤذن مقرر نہ فرماتے۔ اس واقعے کو صحیح ماننے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک کمزوری کا انتصاب بھی ہے کہ آپ نے ایک غلط خواہ کو مؤذن مقرر فرما دیا تھا۔ دیکھیے کہ یہی واقعہ کہ جو جناب نے بیان کیا ہے، اس واقعے کے تعلق سے اس کتاب میں فتاوی مرکز تربیت افتاء کی جلد نمبر 2 میں یہ صاف بیان ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے اور موضوع ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے کتاب اور میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہے فتاوی شارح بخاری، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کے مصنف ہیں مفتی شریف الحق امجدی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 37 اور 38 ہے۔ مسئلہ کیا عنوان یہ ڈالا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے متعلق ایک موضوع روایت پر کلام۔ دیکھیے مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین کے زید تقریر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں مندرجہ ذیل واقعے کو بیان کر رہا تھا کہ ایک بار حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے مگر لفظ شین صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے تھے،
جس پر کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی کہ کوئی دوسرا مؤذن مقرر کرایا جائے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مؤذن مقرر فرما دیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے پیٹھ دکھنے لگی مگر صبح ہو ہی نہیں رہی۔ اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہو سکتی۔ سین بلال عند اللہ شین۔ اتنے میں بکر کہتا ہے کہ مولانا یہ واقعہ معتبر نہیں، لوگوں کو قصے اور کہانی سنانے آئے ہیں، اس واقعے کا حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا مدلل تحریر فرمائیں کہ زید کا بیان درست ہے یا نہیں، اور اگر درست ہے تو یہ واقعہ کس حدیث میں ہے، عین نوازش ہوگی۔ جواب دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں، اسی واقعے کے قریب قریب یہی واقعہ ہے، دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے جو واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اس کے قریب قریب بعض کتابوں میں درج ہے، لیکن تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت موضوع، من گھڑت اور بالکلیہ جھوٹ ہے۔ اب جناب دیکھیے 3 کتابوں کے حوالوں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے اور یہ بالکل موضوع ہے۔ اب ایک انسان اسٹیج پر بیٹھ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اس واقعے کو بیان کر رہا ہو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس واقعے کو بیان کر رہا ہو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ثابت کر رہا ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، وہ اشہدو کی جگہ اشہدو کہتے تھے، تو کیا یہ درست ہے؟ جبکہ ان کے اکابر نے اس کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے۔ جب اسٹیج پر بیٹھ کر آپ غلطی کر رہے ہیں، اسٹیج پر بیٹھ کر آپ نے غلطی کی ہے، اسٹیج پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ پر ضروری بھی یہ ہے کہ آپ اسٹیج پر ہی توبہ کریں، کیونکہ آپ کے اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر غلطی اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ طور پر ہی ہونی چاہیے۔ آئیے اس کے حوالے سے بھی میں ایک کتاب آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس تحقیق مسئلہ خطا، یہ لکھی ہے جناب مفتی محمد عبد المجید خان احمد سعیدی رضوی نے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 104 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اعلانیہ غلطی کی اعلانیہ توبہ لازم ہے، پھر چونکہ اعلانیہ غلطی کی توبہ کا اعلانیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر غلطی کے مرتکب کے متعلق پائے جانے والے شکوک و شبہات رفع نہیں ہوتے بلکہ بدستور قائم رہتے ہیں، جبکہ موصوف کی غلطی بھی اعلانیہ قسم کی ہے، اس لیے ان پر توبہ بھی اعلانیہ لازم ہے۔ پھر آگے دیکھیے احمد رضا خان کے تعلق سے لکھتے ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ چنانچہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان نے بھی اس نوعیت کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے مجمع میں اس نے وہ ناپاک ملعون لفظ کہا، اسے حکم ہے کہ ویسے ہی مجمع میں توبہ کرے۔ ملاحظہ ہو فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 135 طبع ہے مکتبہ رضویہ کراچی سے، مطبوعہ 1405 ہجری۔ تو دیکھیے جناب نے جب ایک غلط بات کو بیان کیا ہے اور ایک من گھڑت اور موضوع روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ چونکہ الزام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ایک صحابی رسول پر، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس ویڈیو سے یا اس واقعے سے توبہ کر لی ہے تو جتنے بھی جناب مفتی حماد رضا صاحب کے ماننے والے یا ان کے چاہنے والے جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو آپ توبہ دکھا دیں تو ہم اس ویڈیو کو اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دیں گے، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے تو پھر ان پر توبہ ضروری ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ایک الزام لگایا جا رہا۔ تو ہمارے دیکھنے میں تو ابھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی ہے کہ جس کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے جناب نے توبہ کر لی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو ایسی ویڈیو دیکھے کہ جناب نے اس واقعے سے توبہ کر لی ہے تو ہم اس ویڈیو کو اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ باقی جب تک آپ دیکھیے کہ جناب نے کس طریقے سے اور کتنی جرأت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا۔ تو معزز ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جناب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور جناب کے ماننے والوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ اس کا خلاصہ آ سکے اور توبہ بھی میڈیا پر آئے، اعلانیہ آئے، کیونکہ اعلانیہ اگر غلطی کی ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ضروری ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔